على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات انتہائی محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کی آیات مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جو پڑھا اس کو شیطانوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، اور حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا، اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور جو نازل کیا گیا ان دو فرشتوں پر بابل میں جو کہ ہاروت تھے اور ماروت، اور نہیں سکھاتے تھے وہ کسی ایک کو، یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ تحقیق وہ آزمائش ہے، پس تم نہ کفر کرو۔ پس وہ سیکھتے تھے ان دو فرشتوں سے تاکہ وہ جدائی ڈالیں اس کے ذریعے درمیان شوہر اور اس کی بیوی کے، اور نہیں ہیں وہ نقصان دینے والے اس کے ذریعے کسی ایک کو مگر ساتھ اللہ کے حکم کے۔ اور وہ سیکھتے ہیں اس چیز کو جو نقصان دیں وہ ساتھ اس کے، اور نہ نفع دیں ساتھ اس کے۔ اور البتہ تحقیق جانا انہوں نے، البتہ جو خریدا اس کو کہ نہیں ہے ان کے لیے حصہ آخرت میں کوئی بھی، اور البتہ برا ہے جو خریدا انہوں نے بسبب اس کے اپنی جانوں کو، کاش کہ وہ جان لیتے۔ اور اگر تحقیق وہ ایمان رکھتے اور تقوی اختیار کرتے تو البتہ ضرور ثواب تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتر، کاش کہ وہ جانتے۔ ماقبل کا درس اگر آپ کے ذہن میں ہوگا تو آج کی بات سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہودیوں نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور شریعت اسلام سے وہ منحرف ہوئے کہ ہم اس اسلام کا انتظار نہیں کر رہے تھے اور ہم اس رسول کا انتظار بھی نہیں کر رہے تھے، تو اب ظاہر ہے کہ اپنی قوم کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ ہیلوں کی ضرورت تھی، کچھ بہانوں کی ضرورت تھی تاکہ ہمارے لوگ ہم سے مطمئن رہیں اور وہ یہ نہ کہیں کہ تم پہلے جھوٹ بولتے تھے، کیونکہ یہ پہلے بات ہو گئی کہ یہودی پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا انتظار کرتے تھے، طاقت نہیں تھی ان کے پاس، پیسہ بے بہا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ آج تم جتنا مرضی ہم پر ظلم کر لو، جب وہ آخری نبی آئے گا جو خاتم النبیین ہوگا تو وہ ہماری نصرت اور ہماری مدد ضرور کرے گا۔ لیکن جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو ان کو شدید ترین دھچکا لگا کہ یہ کیا، اس نبی نے تو ہماری قوم سے ہونا تھا، ہماری برادری سے ہونا تھا، لیکن یہ تو الگ قوم سے آ گیا، لہٰذا ہم ان کی نبوت کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ظاہر ہے کہ قوم نے اعتراض کیا، قوم نے سوال کیا کہ یہ کیا بات ہے، آپ جس نبی کا انتظار کر رہے تھے، جس کی آمد کے قصیدے آپ پڑھتے تھے، اب جب وہ نبی آئے ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے تو آپ ان سے بغاوت کر رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟
تو ان کو مطمئن کرنے کے لیے اب یہ ہیلے اور بہانے اختیار کرتے تھے۔ پہلا ہیلہ انہوں نے پچھلی آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم حضرت جبریل کے دشمن ہیں، ہم حضرت میکائیل کے دشمن ہیں، نعوذ باللہ، قرآن نازل کرنے میں ان سے غلطی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہیلے کو بالکل دفع فرما دیا، ختم فرما دیا کہ یہ جو قرآن نازل ہوا ہے یہ جبریل نے نازل نہیں کیا، بلکہ جبریل کی حیثیت تو فقط قاصد کی ہے، رسول کی ہے، لانے والا۔ دراصل قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے قلب مصطفیٰ پر نازل کیا ہے۔ دوسرا ہیلہ کیا تھا؟ دوسرا ہیلہ آج کی آیات میں بیان ہوا۔ دراصل ہوتا یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء سابقین کے نام گنوائے اور نبیوں کے احوال بیان کیے تو ان میں حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام ان کا بھی نام آپ نے ذکر کیا۔ اللہ کے نبی ہیں، بڑے مقرب نبی ہیں حضرت سلیمان۔ تو یہودیوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہو گئی، حضرت سلیمان اللہ کے نبی ہیں؟ نہیں، وہ تو اللہ کے نبی نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے رسول نہیں ہیں، بلکہ وہ تو جادو سکھایا کرتے تھے، خود بھی جادوگر تھے معاذ اللہ، لوگوں کو بھی جادو سکھاتے تھے، اور ان کی تو پوری بادشاہت جادو پر منحصر تھی، نعوذ باللہ من ذالک، وہ تو اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ تو جو نبی سلیمان علیہ السلام کو اللہ کا نبی بتاتا ہے وہ خود نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ انہوں نے اپنی قوم کو ایک وہ کیا کہنا چاہیے اس کو، ان کو یوں اکسایا کہ ہماری بات درست ہے اور اسلام غلط ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کا رد بلیغ فرما دیا، وما کفر سلیمان، کہ حضرت سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جامع البیان میں حضرت امام جعفر بن جریر طبری بسند ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ذکر فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کی سند سے، اس آیت کے شان نزول میں اصل میں بات یہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں انسان اور جنات یہ اکٹھے رہا کرتے تھے، ایک ہی مجلس میں انسان بھی ہوتے تھے اور جنات بھی ہوتے تھے، یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ ان کی وضاحت انشاءاللہ ہم آگے پیش کریں گے۔ ہوا کیا کہ انسانوں نے جنات کے ذریعے جادو سیکھنا سکھلانا شروع کر دیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی کہ وہ جادو سیکھتے ہیں اور شیطان ان کو آ کر غیب کی خبریں دیتے ہیں کہ کل یوں ہوگا، فلاں شخص مر جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو لوگوں نے مشہور کر دیا ہے کہ جنات غیب کا علم جانتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ جنات علم غیب جانتے ہیں تو میں ایسے شخص کی گردن کو اڑوا دوں گا۔ اور جتنے جادو کے نسخے تھے، جو کتابیں تھیں جن میں جادو کے الفاظ لکھے ہوئے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سب کو اپنی کرسی جو آپ کا تخت مبارک تھا اس کے نیچے گڑھا کھدوا کر دفنا دیا، اور یہ حکم ہو گیا کہ اگر کوئی شخص اس کے قریب آئے گا تو وہ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے اور معجزے سے جل جائے گا، مارا جائے گا۔ وقت گزرتا گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کا بھی وصال مبارک ہو گیا۔ کافی عرصے کے بعد جنات کی ایک شکل انسان کی صورت میں ان یہودیوں کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ آؤ ہم تمہیں ایسا خزانہ دیتے ہیں کہ جو خزانہ کبھی ختم نہیں ہوگا، جاؤ وہ جگہ موجود ہے ادھر کھدائی کرو، وہاں سے وہ خزانہ نکلے گا۔ جب کھدائی کی گئی تو کیا پتہ چلا کہ وہاں سے جادو کی کتابیں برآمد ہوئیں، اور ان جنات نے یہ خباثت کی اور اس بات کو پھیلایا کہ یہ کتابیں نعوذ باللہ حضرت سلیمان کی ہیں، اور حضرت سلیمان خود بھی جادو کرتے تھے اور دوسروں کو بھی جادو سکھایا کرتے تھے، خود بھی جادو کرتے تھے اور دوسروں کو بھی جادو سکھایا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ نعوذ باللہ من ذالک سلیمان علیہ السلام خود بھی جادوگر تھے اور لوگوں کو بھی جادو سکھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کا رد بلیغ فرما دیا، وما کفر سلیمان علیہ السلام نے نہ کبھی جادو کیا ہے اور نہ کسی کو کبھی جادو سکھایا ہے، بلکہ وہ تو جادو کے سخت خلاف تھے۔ ان آیات کے اندر وہ بات بیان ہوئی۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت کے اندر، بادشاہت میں، دور نبوت کے اندر شیطان ہوتے تھے، جنات ہوتے تھے جو لوگوں کو یہ جادو سکھلاتے تھے، لوگ ان سے جادو سیکھا کرتے تھے، باقاعدہ یہ علم ہوتا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ اکلوتے نبی ہیں، ان کی یہ شان یگانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری زمین پر بادشاہت عطا فرمائی تھی۔
زمین کی جتنی مخلوقات ہیں، چاہے جانور ہیں، چاہے انسان ہیں، چاہے چرند ہیں، چاہے پرند ہیں، یہ جتنی مخلوقات ہیں، جنات، انسان، یہ سب کے سب حضرت سلیمان کے تابع تھے، یہاں تک کہ ہوا بھی حضرت سلیمان کی بات کو مانتی تھی۔ آپ دیکھتے ہیں یہ بات آپ کے لیے بڑی حیران کن ہوگی اور باعث تعجب ہوگی، بڑے بڑے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے مشیر خاص ہوتے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ مختلف علاقوں کی جو پوشیدہ خبریں ہوتی ہیں، راز کی باتیں ہوتی ہیں، وہ بادشاہوں کو آ کر بتاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا رازدان کون تھا؟ وہ کوئی انسان نہیں تھا بلکہ وہ ایک پرندہ تھا۔ اس کا ذکر بھی تفسیر جلالین کے اندر امام سیوطی نے اور امام محلی نے باقاعدہ فرمایا ہے کہ وہ ایک پرندہ تھا کہ جو خفیہ باتیں حضرت سلیمان کو آ کر بتایا کرتا تھا۔ اور اس سے بڑھ کر اس پرندے کی ایک اور ذمہ داری تھی، ایک ذمہ داری پوشیدہ باتیں بتانا، راز کی باتیں بتانا۔ دوسری ذمہ داری یہ تھی کہ جب حضرت سلیمان کسی سفر پر روانہ ہوتے اور آپ کو وضو کی حاجت ہوتی، ظاہر ہے کہ اس دور میں یہ نل وغیرہ ٹوٹیاں شوٹیاں نہیں ہوتی تھیں، کنویں بھی شاذ و نادر ہوتے تھے، تو وہ پرندہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے زمین کے اندر پانی تلاش کرتا تھا۔ یہ اس پرندے کی طاقت تھی کہ اس کو زمین کے اندر پانی دکھ جاتا تھا، نظر آ جاتا تھا۔ جہاں پر پانی ہوتا پھر اپنی چونچ کے ذریعے وہاں پر کھدائی کرتا تھا اور اس مقام سے پانی نکلتا، پھر حضرت سلیمان اس پانی سے وضو فرمایا کرتے تھے۔ تو ان کی بادشاہت تمام روئے زمین پر تھی، تمام مخلوقات ان کی تابع تھی۔ ایک ہی وقت کے اندر جنات بھی ان کی مجلس میں ہوتے تھے اور ان کی مجلس میں انسان بھی ہوتے تھے۔ اس کی دوسری دلیل وہ ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا تھا کہ ملکہ بلقیس کا تخت سب سے پہلے کون لا کر دے گا، قرآن مجید میں پورا واقعہ موجود ہے، تو ایک جن نے کہا تھا کہ حضور میں لا کر دوں گا۔ کتنی دیر میں لاؤ گے؟ اتنی دیر میں لاؤں گا کہ آپ کی یہ محفل ختم ہونے سے پہلے آ جائے گا۔ ساتھ ہی آصف بن برقیہ نامی اللہ تعالیٰ کے ولی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ حضور مجھے اللہ نے طاقت دی ہے، میں اس سے بھی پہلے لا کے دے سکتا ہوں۔ کتنا پہلے لا سکتے ہو؟ آپ آنکھ بند کر کے کھولیں اور تخت آپ کے سامنے موجود ہوگا۔ اور ہوا بھی ایسے کہ جیسے ہی پلک جھپکی اور آنکھ کھولی تو اللہ کے حکم سے آصف بن برقیہ وہ تخت کتنے میل کے فاصلے سے لے آئے۔ تو پتہ چلا ایک ہی مجلس کے اندر شیطان یعنی جنات بھی موجود ہوتے تھے اور وہاں پر انسان بھی موجود ہوتے تھے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے، باقاعدہ باہمی ان کی ملاقات بھی ہوتی تھی۔ اب دیکھیے اب کیا ہوا۔ حضرت اللہ تبارک و تعالی نے دو فرشتوں کو جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، ان دونوں کو زمین پر اتارا اور اتار کر ان کو یہ حکم دیا تھا کہ تم جا کر لوگوں کو جادو سکھاؤ گے۔ حالانکہ جادو کرنا تو کفر ہے، صریح کفر ہے، لیکن تم نے جادو سکھانا ہے۔ جادو سکھانے سے پہلے لوگوں کو یہ بات بتانی ہے کہ ہم سے جادو نہ سیکھو، یہ جادو کفر کی طرف لے کر جانے والا ہے، جہنم کے راستے پر لے کر جانے والا ہے، تم ہم سے جادو نہ سیکھو۔ اس کا نقصان بتانے کے بعد پھر تم نے جادو کو سکھانا ہے۔ آخر کو کیا وجہ ہے؟ جب جادو حرام تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اس کو لوگوں کو کیوں سکھلایا؟ دراصل بات یہ تھی کہ یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، تاکہ واضح ہو جائے کس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہے اور کس کے دل سے یہ خوف جا چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ جو جادو کے نقصان جاننے کے باوجود یہ جادو ہوتا کیا ہے؟ آج بھی آپ جانتے ہیں کہ جادو کے ذریعے یہ ہو جائے گا، رشتے ہو جائیں گے تو کاروبار مل جائے گا، تو یہ ہو جائے گا، تو وہ پتہ نہیں کیا کیا۔ یہ جادو ہوتا کیا ہے؟ جنات کے ذریعے ایسے کام کروانا کہ جو کام انسان کی طاقت سے باہر ہوں، اس کو جادو کہتے ہیں۔ اب یہ جنات یہ کام کیسے کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر یہ جو جادوگر ہوتے ہیں یہ پورے کے پورے احوال آپ کو اصل میں جادو ہے کیا؟ میں اس کی اور تھوڑا سا آسان کر دوں کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے بزرگ، سب سے شرف والی، سب سے عزت والی مخلوق اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ دیگر مخلوقات جتنی مرضی طاقتور ہو جائیں، جتنی مرضی قوی ہو جائیں، بہادر ہو جائیں، اگر انسان ان کو اپنے تابع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس کی مثال یہ آپ دیکھتے ہیں، بیل، اونٹ کتنے طاقتور ہیں کہ اگر یہ بدک جائیں تو کتنے انسانوں کو اپنے قدموں کے نیچے رون دیں، لیکن جب
ان کے ناک کے اندر نکیل ڈل جاتی ہے تو پھر یہی بیل چاہے جتنا مرضی بڑا ہو، بھاری بھرکم ہو، طاقتور ہو، جب ناک میں نکیل ڈل جاتی ہے تو چھوٹا سا بچہ بھی رسی پکڑ کے ان کو چلا لیتا ہے۔ انسان کے تابع ہو چکے ہیں۔ تو جادو کے ذریعے اس کے جو چلے ہوتے ہیں اور یہ معاملات کفریہ معاملات ہوتے ہیں، ان کے ذریعے انسان جنات کو قابو کر لیتا ہے، گویا کہ جنات کے ناک میں بھی نکیل ڈال دیتا ہے کہ جنات اب انسان کے قابو ہو گئے ہیں، تابع ہو گئے ہیں۔ اب جنات کا معاملہ کیا ہے؟ جنات کے بارے میں حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ جنات یہ آسمانوں کے قریب جاتے ہیں اور آسمانوں پر فرشتے جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ آج بارش ہوگی، فلاں کا معاملہ یہ ہوگا، فلاں کا معاملہ یہ ہوگا، یہ جنات ان فرشتوں کی باتوں کو سن لیتے ہیں۔ فرشتوں کی باتوں کو سن کے ان جادوگروں کو آ کر بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، اور یہ جادوگر اس میں کچھ جھوٹ ملا کر کچھ سچ ملا کر آ کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ جب وہ معاملہ ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ دراصل وہ خبریں ہوتی ہیں کہ جو شیطان آسمانوں سے فرشتوں کے ذریعے سن کر ان جادوگروں کو آ کر بتاتے ہیں۔ لیکن ایک بڑی خطرناک بات میں آپ کو بتاؤں، بہت خطرناک بات بتاؤں۔ خطرناک بات یہ ہے کہ جادو کے لیے ہمارے علماء نے یہ شرط بیان کی ہے کہ جادو کرنے کے لیے شیطانوں کی خباثتوں کو اور شیطانوں کی نجاستوں کو، ناپاکیوں کو اپنی ذات پر اپلائی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جب تک ان کی خباثتوں کو، ان کی نجاستوں کو آپ اپنی ذات پر اپلائی نہیں کریں گے تب تک شیطان آپ کے قابو میں نہیں آ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جس شخص نے جادو کیا یا جادو کروایا اور اس کو برحق سمجھا، یہ دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے۔ یہ اتنا خطرناک عمل ہے۔ تو جادو سے، اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، صحیح بخاری شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک بدبخت یہودی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی جادو کر دیا تھا۔ اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک یہودی نے حضور پر جادو کر دیا تھا، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاملات خلط ملط ہو جاتے تھے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعائیں کی اور دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کے ذریعے اس معاملے کو منکشف فرمایا کہ آپ پر فلاں یہودی نے باقاعدہ جادو کیا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کو صحت عطا فرمائی اور جادو کے اثر کو زائل فرما دیا۔ پھر جس کنویں کے اندر اس بدبخت نے جادو کیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کنویں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ جادو پر حق ہے، جادو ہوتا ہے، شیطان انوالو بھی ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ بیان فرما دیا کہ جادو کے اثر پر یقین نہیں رکھنا۔ اگر جادو بھی اثر کرے گا تو اس میں بھی اللہ کا حکم شامل ہوگا، اللہ کے حکم کے سوا جادو عمل نہیں کر سکتا۔ بہرحال بات ہماری جان سے شروع ہوئی تھی، کافی وقت ہو گیا، بات کو سمیٹتے ہیں۔ دو فرشتے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آزمائش کے لیے نازل فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دور حکومت میں بابل شہر کے اندر جو موجودہ عراق ہے وہاں پر نازل فرمائے۔ اب وہ فرشتے بتاتے تھے کہ تم ہم سے جادو نہ سیکھو، یہ بڑا خطرناک ہے، لیکن جن کے دلوں میں توہم پرستی تھی، دنیا کی طرف میلان تھا، وہ کہاں باز آتے؟ انہوں نے جادو سیکھا۔ فرشتوں نے ان کو واضح بتا دیا کہ یہ جادو تو ہم تمہیں سکھا رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا اس جادو کے سیکھنے کے بعد آخرت میں کوئی کسی حصے کی تم نے امید نہیں رکھنی، کیونکہ جادو سیکھتے ہی تم اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، دین سے خارج ہو جاؤ گے۔ لیکن کفر کا غلبہ تھا، انہوں نے جادو کو سیکھا۔ اب اس جادو کے ذریعے کیا کرتے تھے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اس جادو کے ذریعے وہ کوئی اچھے کام نہیں کرتے تھے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ اس جادو کے ذریعے وہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی کرواتے تھے۔ بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز رائج ہو چکی ہے۔ ہماری خواتین، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، ان 2 نمبر جعلی پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس جا کر تعویذ گنڈے، جی بہو ہمارے قابو میں ہو جائے، جی بیٹا ہمارے قابو میں ہو جائے۔ یاد رکھیں اس طرح کے تعویذ گنڈے لینا حرام ہے۔ جادو سیکھنا، جادو سکھانا، یہ سب حرام ہے۔ اور کسی نے اگر جادو پر اعتقاد رکھ لیا، یقین رکھ لیا کہ یہ جادو برحق ہے، اس کا سیکھنا صحیح ہے، تو ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔
بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان پر واضح فرما دیا کہ ایسی بات نہیں ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کہ جس نے جادو سیکھا، جادو سکھایا، آخرت میں وہ کسی حصے سے امید نہ رکھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بیکار ہو چکا ہے، فارغ ہو چکا ہے۔ ہاں اگر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ تو اس جادو سے کتنا بہتر اللہ ان کو ثواب عطا فرماتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ وہ لوگ جان لیتے، جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے اس بات پر عمل نہیں کیا۔ تو یہ معاملہ اتنا خطرناک ہوتا ہے۔ یہ جادو کی ابتدا وہاں سے ہوئی، وہاں سے سیکھا، سکھلایا، اور اس کے بعد یہ عمل اتنا عام ہوا کہ آج گلی گلی نگر نگر میں آپ کو ایسے بندے ملیں گے کہ ہمارے پاس یہ طاقت، ہمارے پاس یہ طاقت، ہمارے پاس وہ طاقت۔ دراصل اس بات کو سمجھ لیں، اگر جادو نے بھی اثر کرنا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے کرنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو نقصان ہوگا، اگر وہ نہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت 1 انچ کے برابر بھی نقصان آپ کو نہیں پہنچا سکتی۔ جب اس نے لکھ دیا ہے تو پھر نقصان پہنچنا ہے۔ اس لیے جادو پر یقین نہیں رکھنا، بلکہ آپ کا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ وقت تو ہو گیا، لیکن 1 منٹ کے اندر ایک اور مسئلہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ جیسے ابھی 2 سال قبل کرونا وائرس آیا تھا اور یہ بات عام ہوئی تھی کہ ایک دوسرے سے کرونا وائرس ایک دوسرے کو لگتا ہے، پھیلتا ہے۔ اسی طرح بعض بیماریوں کے بارے میں یا بعض وائرسز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ قریب نہ آؤ، دور ہو جاؤ، اس سے بیماری ایک دوسرے کو لگ جائے گی۔ تو شرعی نقطہ نگاہ میں یہ فیصلہ یہ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ کوئی بیماری کسی ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، بیماری تب لگتی ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے۔ لیکن شریعت نے ہمیں احتیاط کا حکم دیا ہے، احتیاط کا حکم دیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جہاں پر وبا پھیلی ہو وہاں سے اس طرح بھاگو جیسے انسان شیر کو دیکھ کے بھاگتا ہے، اس طرح کیوں بھاگو؟ محدثین لکھتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ تمہیں وہ بیماری لگ گئی تو تمہارا اعتقاد ہوگا کہ مجھے اس کی وجہ سے لگی ہے، حالانکہ بیماری لگانے والی ذات اللہ کی ہے اور بیماری سے شفا دینے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے۔ حدیث پاک میں بڑی خوبصورت بات ہے، حضور نے بیان فرمایا کہ یہ چھوت چھات بیماری چھو کر لگ گئی، یہ ہو گیا، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ اگر ایسا نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے اونٹ ہیں، ایک اونٹ کو خارش ہوئی اور اس بیماری کی وجہ سے باقی اونٹوں کے بھی خارش کی بیماری لگ گئی، تو بیماری تو لگتی ہے۔ حضور نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا اور وہ لاجواب ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابی تم یہ بتاؤ، تم یہ کہتے ہو کہ ایک اونٹ سے بیماری دوسرے اونٹ کو لگی ہے اس لیے وہ خارش زدہ ہوا ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو بیماری کس نے لگائی تھی؟ پہلے اونٹ کو بیماری کہاں سے لگی تھی؟ اس نے کہا اللہ نے لگائی تھی۔ تو فرمایا کہ جس نے پہلے اونٹ کو بیماری لگائی ہے اسی نے دوسرے اونٹ کو، تیسرے اونٹ کو بیماری لگائی ہے، اور جو اس کو شفا دے گا وہی ذات ان کو بھی شفا دے گی۔ تو چھوت چھات کے مرض نہیں ہوتے، اسی طرح جادو کے اثرات بھی نہیں ہوتے، اثر تب ہوتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے، اور ان کا علاج بھی تبھی ہوتا ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے۔ تو تعویذوں میں ان فسادات میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بکرے دینے کی تو نظر و نیاز دینے کی ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بہترین عمل یہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن مجید کی آخری 2 سورتوں کو پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیا، دنیا کا کوئی جادو، کوئی بد نظری اس پر اثر نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کے باطل عقائد سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔